الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج اس ابتدائی کورس کی آخری کلاس ہے۔ اس میں ہمارا جو آخری موضوع منصوبات کا ہے، اس میں جو حصہ رہ گیا تھا وہ آج ہم کور کریں گے، اور پچھلے لیسن کے ساتھ جو دی گئی تھی ایکسرسائز اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ابتدائی کورس پورا ہو جائے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اتوار والے دن ہم ایک سمجھ لیں اختتامی سیشن کر لیں گے، اور وہ ہماری اس طرح کی کلاس نہیں ہوگی، بس وہ ہماری باہمی گفتگو ہوگی، غیر رسمی گفتگو ہوگی۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں سے کچھ فیڈ بیک لوں کہ آپ جو میرے ساتھ رہے ہیں اتنی دیر، چونکہ اب آئندہ بھی اس کو جاری رکھنے کا ارادہ ہے، تو ایک تو آپ کی سپورٹ چاہیے کہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں اپنے حلقہ احباب میں، تاکہ نئے لوگ جتنا ممکن ہو زیادہ تعداد میں اس کو جوائن کر سکیں۔ اور دوسرا، آپ سے مجھے فیڈ بیک چاہیے ہوگا، ایویلیویشن چاہیے ہوگی کہ آپ نے اس کو کیسا پایا اور اس میں بہتری لانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ آپ کی رائے یقیناً بڑی اہم ہوگی، کیونکہ آپ لوگوں نے اتنی کلاسز اٹینڈ کی ہیں تو یقیناً کچھ چیزیں آپ نے نوٹ کی ہوں گی جو آپ کے خیال میں بہتر ہو سکتی ہیں، کیونکہ جتنی بھی کوشش کی جائے کسی کام کو اچھا سے اچھا کرنے کی، اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنی کوشش تو کی کہ اپنی صلاحیت کے مطابق اچھے سے اچھا کروں، لیکن پھر بھی آپ کے مشورے پہ عمل کر کے میں اس کو مزید بہتر کروں گا انشاءاللہ اگلی کلاس کے لیے۔ اگلی کلاس سے مراد یہی کورس جو ابتدائی ہے جو ابھی ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، اس کو ایک تو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے ہم نے جو چیزیں تھوڑی ایڈوانس لیول کی تھیں، وہ ہم نے جو اس ابتدائی کورس میں شامل نہیں کی، وہ میں آپ سے جیسے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ ہم ایک الگ سے کلاس رکھیں گے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ کورس، کیونکہ ایڈوانس لیول ذرا اور زیادہ ہوتا ہے۔ وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کا جذبہ ہوگا، شوق ہوگا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور آسان کرے گا کہ آپ اس میں مزید آگے بڑھیں گے، اور آپ کے لیے ایڈوانس لیول کی مزید چیزیں سیکھنے کا ذریعہ بنے گا۔ وہ ان دونوں جو نئے کورس شروع ہوں گے اس کی تفصیل میں انشاءاللہ اتوار سے پہلے کوشش کروں گا کہ اس کو فائنل کر کے کہ کون سا دن ہوگا، کس طریق سے شروع ہوگا، اور اس کی مزید کیا تفصیل ہوگی وہ میں فائنلائز کروں گا، اور پھر اگلی کلاس میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا۔ اور کوشش کروں گا کہ کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی 1-2 دن پہلے میں گروپ میں اس کی تفصیل ڈال دوں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آگے اس کو شیئر کرنا بھی آسان ہو۔ لیکن اندازاً یہی ہے کہ جنوری کے سٹارٹ میں ہم انشاءاللہ اگلی کلاس شروع کر لیں گے، دونوں ہی، ابتدائی بھی اور انٹرمیڈیٹ بھی۔ اچھا، ابتدائی کورس میں آپ کے لیے جو ہے چیز، ویسے تو وہی چیز میں نے اس میں بھی پڑھانی ہے جو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کا کچھ حصہ مس ہوا ہے اور وہ جوائن کرنا چاہے دوبارہ، تو ایک تو اس وجہ سے آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ دوسری جو اہم وجہ ہے، جن ساتھیوں نے تجوید والا حصہ نہیں پڑھا، کیونکہ جب ہم نے یہ کورس شروع کیا تھا تو وہ فزیکل کلاس ہو رہی تھی یہاں جدہ میں، اور میں ایک لوکیشن پہ جا کے پڑھا رہا تھا، اور ہم نے وہ تجوید کی کلاسز پہلے شروع کی تھی۔ جب تک ہماری تجوید کی کلاسز ختم ہونے کے قریب پہنچی تو یہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن شروع ہو گیا، پھر وہ فزیکل کلاسز اور اجتماعات پہ پابندی لگ گئی، تو ہم نے اس کو آن لائن کلاسز میں کنورٹ کیا۔ تو آن لائن کلاسز جب باقاعدہ ہم نے شروع کی گرامر کی، تو تب تک ہمارا
तजवीद वाला हिस्सा पूरा हो चुका था। जिन साथियों ने वो तजवीद की क्लासेस ली थी उनके साथ मेरी अभी तक वो प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं। हम हफ्ते में 2 बार तकरीबन 1 घंटे के लिए मिलते हैं और वो कुरान पाक की तिलावत वो साथी करते हैं, मैं सुनता हूँ, तो वो हम उसकी जो कमी बेशी है वो दूर करने के लिए प्रैक्टिस सेशन अभी चल रहा है हमारा। तो नई क्लास जो इब्तदाई कोर्स की होगी वो तजवीद से शुरू होगी। तो जिन साथियों ने तजवीद की क्लासेस नहीं ली आप में से, वो उस कोर्स को कम से कम उस हिस्से तक ज्वाइन कर सकते हैं। वो तकरीबन अगर हम हफ्ते में 2 क्लासेस लेते हैं तो तकरीबन 2 महीने में वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसमें को 15-16 लेसन हैं। तो जिन लोगों ने तजवीद का हिस्सा नहीं पढ़ा या पहले भी जिंदगी में कोई उनको मौका नहीं मिला, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो जरूर तजवीद वाला कोर्स अटेंड करें, क्योंकि ना सिर्फ कुरान पाक को समझना जरूरी है बल्कि कुरान पाक की सही अदायगी जो है ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें उसकी अदायगी में बाज ऐसी गलतियां होती हैं जिनका हमें इल्म ही नहीं होता कि हम ये गलत पढ़ रहे हैं। क्योंकि जब तक बाकायदा इसके कवायद ना सीखें तजवीद से, तब तक कुरान पाक के अल्फाज की सही अदायगी मुमकिन नहीं है। खास तौर पे कुछ ऐसे जरूर पॉइंट होते हैं कि जिन पे आम बंदा जो घर पे सीखा हुआ है या बचपन में सीखा था बगैर किसी तवज्जो खास के, तो उसमें कमी कोताही का अंदेशा होता है। और मैंने भी जब कुरान पाक पाकिस्तान में सीखा था बचपन में, तो वो अपनी तरफ से हम यही समझते थे कि हम सही पढ़ते हैं, लेकिन फिर जब मैंने तजवीद के कवायद सीखे तो एहसास हुआ कि नहीं, हम तो बहुत सारी गलतियां करते हैं, और बाज़ गलतियां ऐसी होती हैं जो गुनाह के जुमरे में चली जाती हैं। क्योंकि अगर हमने एक लफ्ज को इस तरह से गलत अदा कर दिया कि उसका माना बदल गया है, तो बाज़ का माने में तब्दीली ऐसी आ जाती है तजवीद की गलती की वजह से कि वो आयत का मतलब हम बदल देते हैं अनजाने में। अल्लाह ताला माफ फरमाए, जब तक हम नहीं जानते हैं तो अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, वो हमारी ऐसी गलतियों कोताहियों को माफ करेगा। लेकिन बहरहाल हमारे ऊपर ये फर्ज है, वाजिब है कि हम कुरान पाक को सही तौर पर पढ़ना भी सीखें और फिर उसके माने भी सीखें। तो मानो वाला काम तो हम ये इस कोर्स में कर रहे हैं कि उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं अरबी कवायद को, ताकि हम इस काबिल हो जाएं कि कुरान पाक की फहम हासिल कर सकें। तो जो उसकी सही अदायगी है उसमें सिफात होती हैं हर हरफ की, अल्फाज की, फिर उनके मखारज होते हैं कि कौन सा हरफ कहाँ से अदा करना है, उसको कितना लंबा करना है, कितना छोटा करना है। तो ये सारी चीजें हम उस कोर्स में कवर करेंगे। तो आप साथियों में से जिन्होंने तजवीद पहले नहीं पढ़ी हुई मेरे साथ या कहीं और, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो हमारा जो इब्तदाई कोर्स जनवरी में दोबारा से शुरू होगा उसको ज्वाइन करें। जब तक तजवीद की क्लासेस हैं उस वक्त तक आप साथ रह सकते हैं, उसके बाद बेशक जब हम ये क्लासेस जो आप पढ़ चुके हैं ये शुरू करेंगे तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अच्छा, आज हमारा जो हिस्सा रह गया है मैं उसकी तरफ आता हूँ। मंसूबात हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने 4 चीजों को डिस्कस कर लिया था। मफूल बिही, मफूल फी जिसमें ज़र्फ़ ज़मान और ज़र्फ़ मकान, और फिर मफूल लहू हमने पढ़ लिया था और मफूल मुतलक पढ़ लिया था। मफूल लहू को मफूल लिअजलिही भी कहते हैं, जिसमें जो उस जुमले में फेल होता है उसकी वजह बयान की जाती है, और जो वजह बयान करने वाला इसम इस्तेमाल होता है वो भी मंसूब होता है। यानी ये सारे के सारे हम जो पढ़ रहे हैं ये वो इसम हैं जो जुमले में जब आते हैं तो ये नस्बी हालत में होते हैं। ठीक है, आमतौर पर इसम चूंकि रफ़ई हालत में होता है, लेकिन बाज़ औक़ात वो नस्बी हालत में भी चला जाता है और बाज़ औक़ात जर्री हालत में। और नस्बी हालत में क्यों जाता है वो हमने पहले भी चीजें पढ़ी हैं जुमला इस्मिया में, और फिर हमने फेल मदारे के साथ भी पढ़ी चीजें। लेकिन अब ये जो है ना, ये वो अस्मा है जो मंसूब होते हैं इन असबाब की वजह से। यानी या तो वो मफूल भी होता है कि उस पर अमल हो रहा होता है तो वो मंसूब हो जाता है, फिर मफूल फी में ज़र्फ़ ज़मान यानी जमाने को जो जाहिर करती है बात कि ये वाकया ये अमल कब हुआ या फिर कहाँ हुआ, ज़र्फ़ मकान, तो वो दोनों सूरतों में मंसूब होता है इसम। इसी तरह जो ऐसा इसम जो उस जुमले में होने वाले अमल की वजह बयान करता है यानी मफूल लिअजलिही या मफूल लहू, तो वो इसम भी मंसूब होता है। इसी तरह जो चौथी बात हमने देखी थी मफूल मुतलक, जो कि उस बात में जोर पैदा करने के लिए आता है और वो उसी मादे से होता है जो मादा उस फेल का होता है।
ٹھیک ہے، تو اسی مادے سے آخر میں وہ لفظ آ جاتا ہے، اسم آ جاتا ہے، اور وہ بھی نسبی حالت میں ہوتا ہے، اور اس کا الگ سے مطلب نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس فعل میں ہی زور پیدا کرنے کے لیے یا تاکید پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہماری جو اگلی 2 چیزیں ہیں اس میں پہلی ہے تمییز۔ اچھا، ایک تو اس کی ادائیگی جو ہے نا، ہم چونکہ عام طور پر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں تمیز، تمیز یا بدتمیز، یہ چونکہ ہماری زبان پہ چڑھا ہوا ہے نا تمیز کا لفظ، تو یہ اصل میں تمیز نہیں ہے، یہ ہے تمییز۔ پہلے یا ہے اور پھر آگے یا ہے، پہلی یا پہ کے نیچے زیر ہے، دوسری یا ساکن ہے، تو یہ ہے تمییز۔ یہ دیکھیے تا، پھر میم، تا اور میم ساکن، پھر یا اور پھر یا، یہ پہلی یا کے نیچے زیر ہے، دوسری یا ساکن ہے اور زا بھی ساکن ہے، تو یہ ہے تمییز۔ یعنی اچھا، اس کو ایک اور نام بھی ہے، ممیز، ممیز یعنی ایسا اسم۔ اچھا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو جملے میں ابہام اگر ہو، کوئی شک ہو تو اس کو دور کرتا ہے، تو اسی لیے اس کو ممیز کہتے ہیں، یا تمییز یعنی وہ تمیز کرنے والا۔ یعنی اگر کوئی بات سن کے سننے والے کے ذہن میں یا پڑھ کے پڑھنے والے کے ذہن میں اس میں ابہام پیدا ہو رہا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، مثلا اس کے ذہن میں اس کے 2 مطلب آ رہے ہیں، تو وہ پھر شک کا ظاہر کرے گا کہ یہ اس سے مراد یہ ہے یا وہ ہے، تو جو چیز اس شک کو دور کرے گی اس کو تمییز کہتے ہیں۔ یعنی وہ ان دونوں صورتوں میں یا ایک سے زیادہ جو مختلف صورتیں پیدا ہو رہی ہیں اس میں تمیز جو کرے گی چیز، اس کو تمییز کہتے ہیں یا ممیز کہتے ہیں۔ اور جو جملہ جس کا ابہام دور کیا جا رہا ہے اس کو ممیز کہتے ہیں۔ ممیز تمیز کرنے والا، اور ممیز جس میں سے تمیز دور کی گئی ہے۔ تو یہ اگر یا کے اوپر آپ زبر لگا دیں تو ممیز یعنی جس میں سے ابہام دور کیا گیا وہ ممیز ہے، اور ممیز یا تمییز وہ اسم ہے جو ابہام کو دور کرے۔ اب مثال لے لیتے ہیں ہم۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ جی وہ اچھا آدمی ہے۔ اب اچھا ہونا کئی لحاظ سے اچھا ہو سکتا ہے، تو جس کو میں بتا رہا ہوں وہ کہے گا جی اس میں کیا اچھائی ہے، یا کس لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں وہ اچھا ہے، تو کیا وہ خوبصورتی میں اچھا ہے، یا اس کا کوئی اخلاق اچھا ہے، یا وہ لوگوں کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا ہے، یا وہ ویسے صاف ستھرا رہتا ہے، تو اس لحاظ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، جب تک آپ آگے وضاحت نہیں کریں گے تب تک وہ ابہام رہے گا اس میں، ٹھیک ہے، سننے والے کے ذہن میں شک پیدا، ہاں انلیس کہ سننے والا پہلے ہی جانتا ہے کہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے، تو وہ پھر تو وہ سمجھ جائے گا۔ لیکن اگر خالی کہا جائے کہ اسلم اچھا ہے تو ممکن ہے سننے والے کو سمجھ نہ آئے، تو اگر آپ کہیں کہ اسلم اخلاق کا اچھا ہے تو یہ بات ہو گئی مکمل، اس سے پتہ چل گیا کہ اچھائی اس کی کیا ہے۔ تو اب یہ جو اخلاق والی بات ہوئی ہے یہ تمییز کہلائے گی، کہ جب ہم نے واضح کر دی بات کہ اس میں جو شک دور کر دیا ہے، تو یہ وہ والا اسم جب عربی میں استعمال ہوگا تو وہ منصوب حالت میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور آپ دیکھ لیں کہ مثلا میں کہوں کہ جی میرے پاس 5 کلو ہے۔ اب میرے پاس 5 کلو ہے، سننے والا جس کو میں بتا رہا ہوں وہ یہ تو سمجھ جائے گا کہ کوئی چیز ہے جو اس کے پاس ہے جس کا وزن 5 کلو، لیکن کیا چیز ہے یہ میں نے نہیں بتایا۔ جب میں بتاؤں گا کہ جی میرے پاس 5 کلو گندم ہے، یا میرے پاس 5 کلو چاول ہے، یا میرے پاس 5 کلو سیب ہیں، تو اب وہ جو سیب یا گندم یا چاول ہے وہ اردو میں تو ہم ویسے ہی چاول کو چاول لکھیں گے، گندم کو گندم لکھیں گے، سیب کو سیب لکھیں گے، لیکن جب عربی میں آپ اس بات کو جو واضح کر رہی ہے آخر میں جو چیز کا نام آ رہا ہے اس کو لکھیں گے تو وہ نسبی حالت میں چل جائے گی۔ تو اس لحاظ سے اس طرح کی جو چیز ہوگی جو جملے میں اس کو
واضح کرے، جو ابہام کو دور کرے، تو وہ تمییز کہلاتی ہے۔ اس کی دو چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جملے کے اندر جو فعل استعمال ہوا ہے کہ اس میں ابہام ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیا چیز ہے، کہ یہ کیا عمل ہوا ہے، تو اس کو جو واضح کرے، ایک تو یہ ہو سکتا ہے۔ ایک ہے پورے جملے میں یہ ابہام ہو، جیسے میں نے مثال دی کہ اسلم اچھا ہے، تو اب یہ اچھا ہونا جو اس کا ہے، اس کی جو صفت ہے اچھائی کی، وہ کون سی صفت ہے اس کو واضح کیا جائے گا، تو یہ دونوں صورتوں میں وہ تمییز کہلائے گا وہ اسم۔ اس کی میں مثال لکھ دیتا ہوں، مثلا جیسے میں نے ابھی کہا کہ احمد کبیرن، احمد کبیرن، احمد بڑا ہے۔ اب احمد بڑا کس لحاظ سے ہے؟ سننے والے کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ وہ عمر کے لحاظ سے بڑا ہے، یا کسی اور کوئی رتبے کے لحاظ سے بڑا ہے، تو پتہ نہیں چلے گا جب تک میں بتاؤں نا۔ تو میں اگر کہہ دوں احمد کبیر علما، یعنی علم کے لحاظ سے بڑا ہے، اس کے پاس علم زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میں کہہ دوں زید طیب، زید اچھا ہے، کس لحاظ سے اچھا ہے؟ آخر میں آ جائے گا اگر اخلاقاً، تو یہ پتہ چل گیا کہ اخلاق کے لحاظ سے اچھا ہے۔ اب یہ جو علماً اور اخلاقاً، یہ دونوں جو ہیں یہ نسبی حالت میں ہیں، یعنی علم کی بجائے علمن آیا اور اخلاقن کی بجائے اخلاقن آیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمییز ہے، کہ یہ جو اس میں ابہام ہے نا، کبیر ان کے بارے میں یا طیب ان کے بارے میں، یہ اس کو دور کر رہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر میں کہوں ان دی، کلو وان، کلو کہتے ہیں نا ایک کلو، اور کلوان یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے تسنیہ پڑھا تھا، مسلمون مسلمانی، تو یہ کلو وانی یعنی میرے پاس، اندی میرے پاس، کلوانی 2 کلو ہیں۔ اب میرے پاس 2 کلو کیا چیز ہے یہ میں نے نہیں بتایا، تو اب ہم رہ گیا اس میں، تو اس کو اگر میں کہوں اندی کلو وانی تفاحن، تو اب یہ جو تفاح ہے سیب ہے، یعنی ویسے جو تھا تفاحن، اب ہو گیا تفاحن، آخر میں آیا ہے تمییز کے طور پر، تو اس کو نسبی حالت میں کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوگی بات تمییز کی۔ اب ہم دوسرا والا حصہ دیکھ لیتے ہیں، حال والا۔ اچھا، حال جو ہے، حال جس طرح کہ وہ لفظ سے ظاہر ہے کہ کسی جملے میں جو فعل ہوا ہے یا جو اس میں جو فاعل ہے، جو عمل کرنے والا ہے، اس کی کیفیت کو بیان کرے گا کہ وہ کس حالت میں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا مفعول لہو یا مفعول لاجلہ، اس میں تھا اس فعل کی وجہ بیان کرنے والا جو اسم تھا وہ تھا مفعول لہو، کہ پتہ چل جائے کہ وہ ایسا جو کام ہو رہا ہے اس جملے میں اس کا سبب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا نا جالسا احمد خوفن، کہ احمد خوف کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ وجہ تھی خوف، تو وہ بن گیا مفعول لہو یا مفعول لاجلہ۔ لیکن اب جو حال ہم کہہ رہے ہیں نا، حال ہے اس کی کیفیت کہ وہ کس حالت میں ہے۔ تو مثلا اس کی مثال سے آپ کو واضح ہو جائے گا، مثلا میں اگر کہوں کہ شاربہ الماء
اس نے پانی پیا، شاربہ اس نے پیا، الماء، اچھا ایک تو یہ آ گیا الماء ان کی بجائے الماء، یہ بھی منصوب ہو گیا، یہ کیا ہے، یہ مفعول بہی ہے، تو مفعول بہی یعنی پانی پہ عمل ہوا ہے پینے کا تو وہ مفعول بن گیا، تو لہذا یہ بھی نسبی حالت میں آیا۔ لیکن اگر اب میں کہوں شاربہ الماء جالسا، اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں نے بیٹھ کر پانی پیا، تو یہ جو جالسن ہے یہ بیٹھنے کی جو بات ہوئی ہے، یہ کیا بتا رہی ہے ہمیں کہ جس نے یہ پانی پیا ہے اس کی کیفیت کیا ہے، اس نے جب پانی پیا تو وہ کس حالت میں تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں فرض کیا ہم ویسے تو ہوا ہے یہاں، اب اس کا فائل جو ہے وہ مستتر ہے نا، وہ ظاہر نہیں ہے، تو ہوا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے پانی پیا بیٹھے ہوئے، یعنی وہ بیٹھا ہوا تھا جب اس نے پانی پیا۔ اب یہاں ہم احمد بھی لگا سکتے ہیں، افتخار بھی لگا سکتے ہیں، بلال بھی لگا سکتے ہیں، کوئی جس نے پانی پیا ہے مذکر یا مؤنث، مؤنث ہوگا تو پھر شاربات ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مذکر ہے تو شاربہ الماء جالسن، اس نے بیٹھ کر پانی پیا۔ تو اب یہ جو جالسن ہے یہ نسبی حالت میں کیوں آیا ہے، کیونکہ یہ فاعل کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ اس نے جب یہ عمل کیا تو اس کی حالت کیا تھی۔ اچھا اب اگر میں کہوں کسی جملے میں ایک لفظ تبدیل کر دوں، اگر میں کہہ دوں شاربہ الماء باردن، بارد کہتے ہیں نا ٹھنڈے کو، باردن، تو یہ باردن نسبی حالت میں آ گیا، کیوں، کیونکہ یہ اس کا حال ہے، جالسن تھا فائل، جو فائل ہے جس نے عمل کیا ہے اس کی کیفیت تھی، اس کی حالت تھی کہ اس نے بیٹھ کر پانی پیا۔ اب کیا ہے الماء باردن، اس نے پانی پیا جو کہ ٹھنڈا تھا، یعنی اس نے ٹھنڈا پانی پیا۔ تو جو اس میں مفعول ہے یا جو پانی پینے کا عمل ہے اس میں جو فعل ہے، یعنی پانی پینا جو ہے وہ ٹھنڈا پانی ہے تو اس نے پیا ہے، تو یہ جو باردن ہے یہ اس نے کیا حالت بیان کی ہے، فعل کی، اور فاعل کی حالت کیا تھی، جالسن، تو یہ فعل کی حالت ہو یا فاعل کی حالت ہو، دونوں صورتوں میں وہ اسم جو ہے وہ منصوب ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد اب مزید مثالیں، ہم ویسے قرآن پاک سے بھی مثالیں ہیں اس کی، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور ساتھ اس کی مزید مثالیں ہم اپنے نوٹس میں دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ چیزیں اور ہیں، ویسے تو ہمارے یہ جو اس ٹاپک میں تھے نا 6، مفعول بہی، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول مطلق، اور یہ تمییز اور حال، یہ جو ہمارے رہتے تھے یہ بھی پورے ہو گئے۔ لیکن ہم نے کچھ چیزیں پہلے جملہ اسمیہ میں بھی پڑھی تھیں کہ جو نسبی حالت میں اسم آتا تھا، اس میں ایک تو تھی مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے، اور اسی کے علاوہ اسم میں اسم و انما اور خبر و کانا، یہ ہم بہت پہلے چیزیں پڑھی ہیں، لیکن اب چونکہ منصوبات کی بات ہو رہی ہے تو اسی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک تو ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ کہ اس میں بیسیکلی ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ جیسے میں کہوں ابھی ہم نے بات کی احمد طیبن، تو احمدو بھی احمدو جو ہے وہ رفعی حالت میں ہے کیونکہ مبتدا ہے، اور خبر اس کی جو ہے وہ بھی آئے گی ہماری رفعی حالت میں۔ یہ ہیں اس کی مثالیں رفع کی۔ اور یہ ہیں مرفوعات، یہ جو منصوبات ہے نا اس کا آپ عکس سمجھ لیں، یہ مرفوعات ہیں، یعنی یہ جب بھی آئے گا نا مثلاً احمد اکبر، احمد بڑا ہے، تو احمد اکبر، یہ دونوں رفعی حالت میں آئیں گے۔ اس کے برعکس جب ہم انا لگاتے ہیں، یہ ہم چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن ابھی ہم منصوبات کی بات کر رہے ہیں تو یہ ساتھ ہم اس کو ریوائز کر لیں گے۔ اسم و انا یعنی اگر فرض کیا ہو اس میں اگر آپ کہہ لیں کہ اللہ غفور،
اللہ مبتدا ہے اور اس کی خبر کیا ہے؟ غفور، مغفرت کرنے والا. تو یہ دونوں ہیں رفیع حالت میں. لیکن اگر ہم کہہ دیں انا، پہلے لگا دیں اس کے، تو ان اللہ، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھے تھے کچھ یعنی اس کے اسم کے عوامل جو اس کو نصب دیتے ہیں. تو ایک کیا تھا؟ انا. تو ان اللہ غفور، یعنی اگر انا لگے تو اس کے بعد جو مبتدا ہے یا اس کے بعد جو اسم ہے انا کا، وہ منصوبات میں سے ہوتا ہے، اس کو نصب آ جاتا ہے. لیکن جو کانا اگر لگا ہو پہلے تو ہم کہیں گے کان اللہ غفورا رحیما. یعنی اگر انا لگا ہو تو اس کا اسم نسبی حالت میں آتا ہے اور خبر رفعی حالت میں آتی ہے. لیکن اگر کانا لگا ہو تو پھر اسم اس کا رفعی حالت میں آئے گا اور خبر جو ہے وہ نسبی حالت میں آئے گی. تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ منصوبات میں ایک تو ہم نے یہ 6 چیزیں پڑھی ہیں نا جملے میں، جب یہ ان چیزوں میں سے کوئی آئے تو وہ نسبی حالت میں ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ انا اور کانا، کہ انا کے ساتھ جو جملہ شروع ہو رہا ہے اس کا جو پہلا اسم اس کے ساتھ آئے گا، جو مبتدا ہوگا وہ نسبی حالت میں ہوگا، یعنی منصوبات میں ہے وہ بھی. اور کانا کی خبر، کانا کا اسم نہیں، کانا کا اسم رفعی حالت میں ہوتا ہے اور خبر اس کی نسبی حالت میں ہوتی ہے، جیسے یہ. اسی طرح کچھ چیزیں اور ہیں وہ ہم مزید دیکھتے ہیں. میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں نوٹس، تو جو 2-4 چیزیں اور ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، اور ساتھ ہم جو ابھی تک میں نے آپ کو سمجھایا اس کی مزید مثالوں کے ساتھ اس کی وضاحت کر لیتے ہیں. اچھا جی، یہ والا جو ہم نے تمییز کو پہلے پڑھا وہ میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ تمییز سے مراد کیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ اس کی مثالیں آ گئی، کہ جیسے میں نے بھی آپ کو مثال اس سے ملتی جلتی دی تھی، اندا رشیدن کلوان رزن. اب یعنی رشید کے پاس 2 کلو ہے، کیا چیز ہے؟ رزن یعنی چاول. تو رزن کی بجائے رزن ہو گیا، منصوب ہو گیا. اسی طرح اشترا حمید مترائن. اب حمید نے 2 میٹر کوئی چیز خریدی ہے لیکن واضح نہیں کہ وہ کیا چیز ہے. تو وہ جب واضح کرے گا کہ کیا چیز ہے تو وہ اردن کی بجائے اردن آئے گا نسبی حالت میں، کیونکہ رزن اور اردن یہ ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے ابہام کو دور کیا ہے کہ جی وہ 2 کلو کیا چیز ہے یا 2 میٹر کیا چیز ہے. تو یعنی حمید نے 2 میٹر زمین خریدی ہے تو وہ اردن ہو گیا اردن کی بجائے. اسی طرح آپ اور جو خاص چیز ہے وہ یہ دیکھیے اس میں کہ قرآن پاک سے مثالیں ہیں. انی رأیت احد عشر کوکبا، یعنی یہ ہے نا سورہ یوسف میں، یوسف علیہ السلام جب اپنے وہ بچپن میں اپنے والد صاحب کو آ کے اپنا سناتے ہیں خواب، تو وہ کیا بتا رہے ہیں؟ انی رأیتو، بے شک میں نے دیکھا، رأیتو ٹھیک ہے فعل ماضی واحد مذکر واحد متکلم. احد عشرہ 11، یہ تو ہوگی تعداد ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر یہاں پہ بات رک جائے کہ جی میں نے 11 دیکھے یا 11 دیکھی، تو یہ تو پتہ چل گیا کہ اس بندے نے کوئی چیز دیکھی ہے جس کی تعداد 11 ہے، لیکن کیا چیز دیکھی ہے یہ اگر نہ بتائی جائے تو پھر ابہام رہے گا. تو اب آگے جب وہ بات مکمل ہوئی تو کہا کوکبن، ٹھیک ہے، کوکبن یعنی ستارے. تو کوکبن نہیں کہا، کوکبن کہا. کیوں؟ کیونکہ یہ تمجیز ہے. تو یہ اس جملے میں نسبی حالت میں آیا ہے کوکبن، کیونکہ یہ تمجیز ہے یا ممیز ہے. اسی طرح آگے یہ اور مثال ہے، یہ بھی قرآن پاک سے ہے کہ فن فجرت، یہ تو ہو گیا فعل. من ہو، اس میں سے پھوٹے، اس میں سے کیا؟ اسنتا عشرہ، 12. اب وہ احد عشرہ تھا، یہ اسنتا عشرہ 12. تو 12 چیزیں کیا پھوٹی؟ عینن، چشمہ. تو یہ یعنی آگے جو چیز آئی ہے وہ عینن کہتے ہیں نا چشمے کو یا فوارے کو. تو یہ عینن کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ یہ تمییز ہے کہ اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو یہ بھی نسبی حالت میں اس لیے ہے. اچھا، اسی طرح یہ جمیل طیب کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں. پھر
اخلاقن ہے یا علمن ہے، تو یہ دونوں صورتوں میں نسبی حالت میں آئے گا، کیونکہ یہ چیز واضح کر رہی کہ وہ اس کی اچھائی کیا ہے، کہ وہ اچھا کس لحاظ سے۔ اچھا پھر اور دیکھیے یہ جملے ہیں قرآن پاک سے، انا اکثر من کا، میں تم سے زیادہ ہوں یا میں تم سے بڑھ کر ہوں، کس لحاظ سے ہوں؟ مالن، مال کے لحاظ سے، یعنی ایک بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تم سے زیادہ مال ہے، تو مال وضاحت کر رہا ہے کہ اس کے پاس کیا چیز زیادہ ہے، تو مالن، معلوم نہیں آئے گا، مالن آئے گا، کیونکہ یہ تمییز ہے۔ اسی طرح کفا باللہ، اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے، ہر لحاظ سے کافی ہے، لیکن جو بات کہی جا رہی ہے اس میں ابہام ہے کہ جی کس لحاظ سے کافی ہے، تو شہیدن، یعنی گواہی کے لیے کافی ہے، تو شہیدن کی بجائے شہیدن آیا۔ اسی طرح وفجرنا الارض عیونن، ہم نے زمین کو پھاڑ دیا چشموں سے، یہ بھی وہی، یہ وہ عینن تھا تو وہ واحد تھا، یہ عیونن اس کی جمع ہے، تو عیونن رفعی حالت ہے، تو جب نسبی حالت آئی تو عیونن ہو گیا۔ اچھا یہ تمییز امید ہے کہ ان ساری مثالوں سے آپ کو مکمل واضح ہو گیا ہوگا کہ وہ لفظ، وہ اسم جو جملے میں ابہام کو دور کرے اس کو تمییز کہتے ہیں، اور وہ نسبی حالت میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب جو اگلا ہمارا ہے منصوب وہ ہے حال، اس کو ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں، میں نے سمجھا دیا ہے، اس کی چند مثالیں بھی دی ہیں، اب آپ اس کو مزید دیکھ لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جی ایسا اس میں نکرہ جو فاعل یا مفعول کی حالت یا کیفیت بیان کرے وہ منصوب ہوتا ہے اور حال کہلاتا ہے۔ حالت کو ظاہر کرنے کے لیے اس میں مفرد بھی آ سکتا ہے اور پورا مرکب بھی۔ اچھا اس میں دو چیزیں ہیں کہ ایک تو ہے نا، جیسے میں نے جو مثال دی ہے وہ تھی مفرد کی، کہ اس کا جو فعل ہو رہا ہے یا جو فاعل ہے اس کی حالت کیا ہے اس جملے میں، تو یہ تو ہوگی ایک بات۔ پھر بعض کا پورا جملہ ہوتا ہے وضاحت کرنے کے لیے، ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کھانا کھا رہے تھے جبکہ بارش ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو بعد میں جبکہ بارش ہو رہی تھی تو یہ اس کی حالت ہے پوری اس سچویشن کی، تو بعض اوقات یعنی پورا جملہ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی پھر حال ہی کہلاتا ہے، وہ کہ جملے کی حالت تو اس حساب سے نہیں تبدیل ہوتی، کیونکہ جملے کو تو آپ نصب نہیں کر سکتے، وہ تو جملہ ویسے ہی رہے گا، لیکن وہ محلن اس کو کہتے ہیں منصوب ہے، کہ وہ بظاہر اس پہ نصب نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ چونکہ وہ حالت کو بیان کر رہا ہے، وہ حال ہے اس جملے میں، لہذا اس کو ہم محلن منصوب کہتے ہیں۔ تو ابھی مثالوں سے آپ کو واضح ہوگا، ایک تو یہ ہے کہ یہ کچھ الفاظ ہیں جو حال کو یا کیفیت کو بیان کرتے ہیں، فارغن یعنی خالی ہے، فارغ ہے کو آدمی، اسفن حالت رنج میں ہے، غصبان غصے میں ہے، ٹھیک ہے، سبیان بچپن کی حالت ہے، ضعیفن کمزوری کی حالت ہے، قیامن کھڑا ہونا، اور قعودن بیٹھنا، تو یہ ساری کیفیات ہیں جو حال بیان کرے گا کسی کا، تو یہ عام طور پر یہ الفاظ یوز ہوتے ہیں حال کے طور پر۔ اس کی مثالیں مثلا مفرد کی مثالیں، راجع الولد من المدرسہ، لڑکا مدرسہ سے واپس آیا، خائفن و نادمن، ایک تو وہ خوف میں تھا اور دوسرا شرمندہ تھا، تو اب یہ اس کی کیفیت ہے فاعل کی، اس میں جو الولد ہے وہ فاعل ہے، تو اس کی کیفیت یا حال ہے خائفن و نادمن، تو وہ جب واپس آیا تو اس کی کیفیت یہ تھی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہم پہلے بھی خائفن کا یوز کر چکے ہیں کہ جی جالس الولد خائفن، اس میں یہ ہے کہ اس کا سبب ہے کہ وہ ڈر کے بیٹھا ہوا ہے، ورنہ وہ بیٹھنا نہیں تھا، اس نے وہ جانا تھا اس نے، لیکن وہ بیٹھ گیا ڈر کی وجہ سے کہ ممکن ہے باہر نکلنے سے اس کو کسی چیز کا خوف ہے، تو وہ اس کی وجہ ہے بیٹھنے کی، تو لہذا وہ خائفن بطور آیا ہے مفعول اجلہ ہی یا مفعول لہو۔ لیکن اگر ہم کہیں راجا، لیکن یعنی اس نے آنا تو تھا، اب وہ واپس آ گیا لیکن وہ خائف ہے اور نادم ہے، تو یہ اس کی کیفیت ہے، سبب تو پتہ نہیں کیا ہے، وہ پھر اس سے اگر پوچھیں گے تو وہ بتائے گا کہ جی میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو میں اس کی وجہ سے خوف زدہ ہوں، یا وہ اگر شرمندہ ہے تو کیا سبب ہے اس کا، وہ اس کو پوچھیں گے تو وہ بتائے گا، لیکن یہ اس کی حالت بیان ہو رہی ہے، تو لہذا یہ حال ہے۔ اسی طرح دخل الاستاذ فی الفصل ساکتاً، استاد کلاس میں داخل ہوا اور جب وہ داخل ہوا تو اس کی کیفیت کیا تھی؟ ساکتاً، وہ خاموش تھا، یعنی خاموشی سے داخل ہوا، تو یہ اس کی فاعل کی حالت ہے، تو لہذا یہ ساکتاً آیا نسبی حالت میں۔ اسی طرح یہ قرآن پاک سے راجع موسیٰ الی قومہ،
غضبانی آصفن، یعنی یہاں پہ اب دو، اچھا ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں حال ایک جملے میں. جیسے یہاں نا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ غصے میں تھے اور ناراض تھے، یعنی افسوس کی حالت میں تھے آصفن. جب وہ واپس آئے نا اللہ تعالیٰ سے کلام کر کے تو اپنی قوم کی حالت جو دیکھی تو انہوں نے وہ شرک کرنا شروع کر دیا تھا. تو اس حالت کو دیکھ کے ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ غصے والی ہوئی اور افسوس کی. تو یہ غضبانی اور غضبان نہ ہوگا، غضبان نہ، کیوں؟ کیونکہ یہ نسبی حالت میں ہوگا. اسی طرح آصفان ہو جائے گا. تو یہ دونوں نسبی حالت میں کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ حال ہیں. اچھا اب جو مرکب کی مثال ہے، یعنی جملہ پورا بعض کا تو یہ وہ تو ایک ایک لفظ تھا نا، غضبانا، آصفہ، ساکتن، نادمن، خائفن. اب ہم آتے ہیں کہ جب مرکب حالت میں حال ہوگا تو وہ کیسے ہوگا. جیسے یہ جملہ ہے الاولاد خرجوا من المدرسۃ، لڑکے مدرسہ سے نکلے، خرجوا نکلے، وہم عصبۃ. تو یہ جو واو ہے نا اس کو واو حالیہ کہتے ہیں. عطف بھی کہتے ہیں، عطف ہوتا ہے جو دو چیزوں کو ملائے، جیسے ہم اور کا استعمال کرتے ہیں نا. تو لیکن ایسی حالت میں جب کہ واو کے بعد جملہ حالیہ آ رہا تو اس کو واو حالیہ کہتے ہیں. تو یہ یعنی کیا ہے؟ لڑکے مدرسے سے نکلے جبکہ وہ کس حالت میں تھے؟ اکٹھے تھے، گروہ کی حالت میں تھے، یعنی باجماعت اکٹھے ہو کے نکلے. تو یہ ان کی کیفیت ہے. تو لہذا ہم عصبۃ، یہ کیا ہے؟ ان کا حال ہو گیا اس جملہ کا. اس جو لڑکے جب نکلے ہیں تو وہ گروہ کی حالت میں، تو یہ ان کا جملہ یا مرکب حال ہو گیا. اسی طرح خرجت الطلاب من المدرسۃ وهم ناجحون. اب یہ بھی اسی طرح کی مثال ہے. اچھا اب دیکھیں یہاں آیا تھا خرجو، یہ آیا ہے خرجا، حالانکہ اس میں بھی الاولاد جمع ہے اور یہاں پہ بھی جمع ہے الطلاب، یعنی ایک سے زیادہ طالب علم ہے. تو وہاں پہ جو فعل ہے وہ خرجو جمع کا استعمال ہوا ہے، یہاں پہ خرجا واحد کا استعمال ہوا ہے. تو یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جب فعل کو پڑھا تھا تو جب جملہ فعلیہ جو ہوتا ہے اس میں فعل سے شروع ہوتا ہے اور شروع میں فعل جب آتا ہے تو وہ واحد شکل میں ہوتا ہے، چاہے آگے جو فاعل ہے وہ واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو. تو شروع میں جب فعل لگائیں گے تو وہ واحد حالت میں ہوگا. جیسے یہاں ہے خرجت طلاب، کیونکہ طلاب بعد میں ہے. لیکن جب الاولاد فاعل پہلے آیا ہے، اب یہ جمع ہے تو فعل اس کے مطابق آئے گا. اگر فاعل واحد ہوگا تو فعل بھی واحد ہوگا، اگر فاعل جو ہے تثنیہ یا جمع ہوگا تو فعل بھی تثنیہ یا جمع آئے گا. لیکن اس کے برعکس اگر فعل شروع میں آئے فاعل بعد میں آئے تو پھر فعل واحد شکل میں آئے گا. جیسے یہاں آیا خرجا الطلاب من المدرسۃ، طالب علم مدرسہ سے نکلے، وہم ناجحون جبکہ وہ کامیاب تھے، یعنی وہ کامیاب ہو کر نکلے ہیں. تو یہ ان کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. تو لہذا یہ ہو گیا حال. اچھا قرآن میں سے یہ مثالیں جو مرکب کی ہیں حال کی وہ یہ ہے، داخلہ جنتن، وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، داخلہ جنتہ، وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وہ ہوا ظالم لنفسہ ہی، تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا. اب یہ جو واو کے بعد جملہ ہے نا ہوا ظالم لنفسہ ہی، یہ جملہ حالیہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں نصب آپ کو نظر نہیں آئے گا. جیسے میں نے پہلے کہا نا جب جملہ ہوگا تو وہ جملہ اسی حالت میں ہوگا. آپ دیکھیں نا جملے کو اگر آپ واو کے بعد خالی ہوا ظالم لنفسہ ہی کو دیکھیں گے تو آپ نے اس کو اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق بنانا ہے. اب یہاں کیا ہے؟ ہوا یہ ہے مبتدا، ظالم اس کی خبر ہے، تو یہ دونوں رفعی حالت میں آئیں گے. اور لے نفس ہی، یہ آگے نفس سے ہی دونوں مجرور کیوں ہیں؟ کیونکہ پہلے لام آیا ہے، لام جار، یہ جو حرف جار کے میں سے ہے نا لام جار والا، تو اس کی وجہ سے اس کی جری حالت آئی ہے. لیکن یہ پورا جملہ جو ہے نا یہ حالیہ ہے اور اس کو ہم محلن منصوب کہیں گے. ویسے اس میں سے کوئی چیز بھی نسبی حالت میں نہیں. اسی طرح آگے پھر قرآن پاک سے مثال ہے، قالت یا ویلتا آلدو وانا عجوز. اب یہ پہلے آلدو تک ایک جملہ ہے اور پھر واو حالیہ ہے اور اس کے بعد انا عجوز اس کی حالت ہے. تو اس نے کہا یا ویلتا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے جب پتہ چلا کہ ان کو خبر دی گئی کہ ان کے ہاں اولاد ہوگی
تو انہوں نے کیا کہا کہ ہائے میری کمبختی، کیا میں جنوں گی، الیدو، کیا میں جنوں گی. اور پھر آگے اس جو انہوں نے بات کی ہے اس کا حال کیا ہے، یا اس کیفیت کو جو انہوں نے بیان کیا ہے تو اس کا حالت کیا ہے. انا عجوزن، یعنی انہوں نے کہا کہ میں تو بوڑھی ہوں، یار میری تو عمر اس قدر زیادہ ہے. تو یہ جو واو کے بعد ہے، یہ جو جملہ ہے یا یہ جو مرکب ہے، یہ اس کا حال بنے گا. اسی طرح آگے ہے جی وجاء اہل المدینہ یستبشرون. اب یہ جو یستبشرون ہے نا، یہ ہے اس کا حال اس جملے کا. جملہ کیا ہے؟ وجاء اہل المدینہ، شہر کے لوگ آئے، اور آئے کس حالت میں؟ یستبشرون، وہ یعنی خوشی منا رہے تھے، خوشی مناتے ہوئے آئے. تو یہ ان کی کیفیت بیان ہو رہی ہے. جو شہر کے لوگ آئے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے؟ یستبشرون، وہ خوشی منا رہے ہیں. تو خوشی مناتے ہوئے شہر کے لوگ آئے. تو یہ ہو گیا حال اس کا. اچھا جی، اس کے بعد یہ جو اضافی چیزیں میں نے یہ آپ کو بتایا تھا، اسم و انا، ان اللہ غفور، تو انا کی وجہ سے اللہ ہو گیا. یہ نسبی حالت میں اس کا مبتدا، اس کو اسم و انا بھی کہیں گے. اسی طرح خبر و کانا، کانا الطعام لذیذن. لذیذن کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے. الطعام یہ رفعی حالت میں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ کانا کا اسم ہے. تو کانا کا اسم رفعی حالت میں ہوگا اور انا کی خبر رفعی حالت میں ہوگی. نسبی حالت میں کیا ہوگا؟ انا کا اسم اور کانا کی خبر، یہ نسبی حالت میں ہوں گی دونوں چیزیں. اسی طرح اور دو چار چیزیں، مثلا مستثنا ایک ہوتا ہے. مستثنا ہوتا ہے کہ یعنی ایکسیپشن. جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی سب لوگوں نے کھانا کھایا سوائے احمد کے، تو یہ ایک ایکسیپشن ہوگی نا کہ اس ایک کے علاوہ باقی سب نے کھایا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ وہ جو اللہ آتا ہے نا سوائے، اس کے عربی میں ہم کہتے ہیں اللہ، انگلش میں جس کو ایکسیپٹ کہتے ہیں، اور اردو میں ہم سوائے کہتے ہیں. تو اللہ جب آئے گا نا استثناء والا، تو اس کے بعد جس کا نام آئے گا وہ نسبی حالت میں آئے گا. جیسے یہاں مثال ہے نا، حضر الطالب کلہم، سب کے سب طالب علم حاضر ہوئے، اللہ حامدن، سوائے حامد کے. تو جب اللہ کے بعد آئے گا نا، اللہ ایسا ہو جو کہ استثناء والا ہو، تو پھر اس کے بعد جو قسم آئے گا وہ نسبی حالت میں آئے گا. حامدن نہیں آئے گا بلکہ حامدن آئے گا. اسی طرح منادا ہم پڑھ چکے ہیں پہلے حرف ندا کے چیپٹر میں. اس میں تھا نا کہ جب یا لگتا ہے تو اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ نسبی حالت میں آتا ہے. جیسے یہاں ہے نا یا عبداللہ، نارمل حالت میں اگر ہوگا نام تو ہم کہیں گے عبداللہ، یعنی یہ مضاف مضاف الیہ ہے نا، مرکب اضافی کی یہ ایک مثال ہے عبداللہ. تو اللہ ہی تو ہوگا جبری حالت میں. کیوں؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. لیکن عبدو آئے گا چونکہ یہ مضاف ہے تو یہ عبدو ہوگا. لیکن یا کی وجہ سے عبدہ ہو گیا. تو یعنی حرف ندا کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں، اور وہ بھی نسبی حالت میں ہوتا ہے، یعنی یہ بھی منصوب ہے. پھر یہ مرفوعات، یعنی جن پہ رفع آتی ہے. ہم ویسے تو منصوبات کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ لیں، میں نے ویسے کچھ چیزوں کا اس میں سے ذکر آلریڈی کر دیا ہے. ایک تو فاعل ہے، جملے میں جو بھی فاعل ہوگا وہ رفعی حالت میں ہوگا، یعنی پیش والا ہوگا اللہ. پھر نائب فاعل، نائب فاعل کب ہوتا ہے؟ جب مجہول کا فعل استعمال ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو مفعول ہوتا ہے نا وہ نائب فاعل کہلاتا ہے، اور وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے. جبکہ جب وہ جملہ فعلیہ نارمل ہو اور فعل معروف ہو، مجہول نہ ہو، تو پھر مفعول آئے گا تو وہ نسبی حالت میں آئے گا. جیسے کہ اگر ہم کہیں خالق اللہ الانسان، اللہ نے پیدا کیا انسان کو، تو پھر انسان نہ آئے گا. لیکن خلق الانسان، خلق کا مطلب پیدا کیا گیا، یہ پیسے وائس ہو گیا نا، مجہول ہو گیا. جب مجہول ہوگا تو وہ جس کو ہم مفعول کہتے ہیں وہ نائب فاعل بن جاتا ہے، اور اسی لیے وہ رفعی حالت میں آتا ہے. اسی طرح اسم و کانا، یہ ابھی میں نے ابھی آپ کو بتایا، کان الباب مفتوحن، دروازہ کھلا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو کانا کا اسم جو ہوگا وہ رفعی حالت میں آئے گا. ابھی ہم مرفوعات کی بات کر رہے ہیں. پھر خبر و انا، خبر و انا یعنی ایک تو ہے نا ان اللہ، اب اللہ یہاں انا کا اسم ہے یا مبتدا ہے یہاں، تو خبر کیا ہے؟ غفور. ٹھیک ہے، تو اس کی انا کی خبر جب آئے گی تو وہ رفعی حالت میں ہوگی. اسی طرح جملے میں جو عام جملہ اس میں جو مبتدا ہوتا ہے وہ بھی
رفعی حالت میں ہوتا ہے اور خبر بھی رفعی حالت میں ہوتی ہے. تو یہ مرفوعات کی چند مثالیں ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ٹاپک پورا ہو گیا. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم نے جتنی چیزیں اس کورس میں کور کرنی تھی وہ اس ٹاپک کے ساتھ ہماری کور ہو گئی ہیں. اب ایک چھوٹی سی چیز جو ہماری رہتی تھی وہ پچھلی ایکسرسائز گو کہ وہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں تھی، لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ والا ایک جو ہے نا مضمون یا پیرا، اس کو آپ ترجمہ کر لیجئے گا. اس میں ویسے تو کچھ تھوڑی سی وہ ٹائپنگ ایرر بھی ہیں ایک دو، تو ان کو اگنور کر دیتے ہیں. میں ویسے آپ کو نا روانی میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. آپ لوگوں نے کچھ لوگوں نے ترجمہ کر کے بھیجا تھا، وہ میں نے واٹس ایپ گروپ پہ شیئر بھی کیا تھا، آپ لوگوں نے امید ہے دیکھ لیا ہوگا. لیکن اس میں جو کمی بیشی ہے وہ آپ دور کر لیجئے گا. میں ابھی اس کا ترجمہ جلدی سے کر دیتا ہوں. العمل، اچھا یہ جو اس کا موضوع ہے نا، عمل خیر من مسئلتی، سوال کرنے سے کام کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے جی؟ العمل نعمت من نعم اللہ، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کام ہے، یعنی کام کرنا. ولا یعرف هذه النعمت الا من فقدها بسبب المرض او غیرہ، تو اس نعمت کی پہچان نہیں کرتا کوئی سوائے اس کے کہ جس سے کسی مرض یا کسی اور سبب سے یہ نعمت چھن جائے. یعنی ایسا شخص جو کام کرتا ہے اس کو تو احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، لیکن شدت سے احساس تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس کام نہ رہے. تو یہ یعنی اس کا سبب کیا؟ مرض یا کوئی اس کے علاوہ. ٹھیک ہے، وَمَعَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ کیا ہے یا اس کے ساتھ اور کیا ہے؟ فَبَعْضُ النَّاسِ لَا يُحِبُّونَ الْعَمَلَ، بعض انسان کام کرنے کو پسند نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لا يُحِبُّونَ، وَيَعْتَمِدُونَ، اور وہ انحصار کرتے ہیں عَلَىٰ غَيْرِهِمْ، اس کے علاوہ دوسری چیزوں پر. یعنی کام نہیں کرتے تو اب کام نہیں کریں گے، کمائی نہیں کریں گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو اسباب تو چاہیے زندگی گزارنے کے لیے. تو وہ جو کام نہیں کرتے وہ پھر ظاہر ہے کسی اور پہ انحصار کرتے ہیں. او یتصولون فی الطرق، یا پھر کیا کرتے ہیں؟ سڑکوں پہ سوال کرتے ہیں. یعنی ترک ہے، طریق کہتے ہیں ایک سڑک کو، ترک اس کی جمع ہے. تو سڑکوں پر یتصولون، سوال کرتے ہیں یعنی بھیک مانگتے ہیں. اب اس کے ساتھ ملتی جلتی ایک حدیث ہے وہ ساتھ شامل کی گئی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال ما اکل احد طعاما قط خیرا، کسی نے کھانا اس سے اچھا نہیں کھایا، من ان یاکل من عمل یدہ، اس سے کہ جو اس نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا. یعنی کوئی انسان اپنے ہاتھ سے کما کے جو کھانا کھاتا ہے اس سے بہتر کھانا کوئی ہو نہیں سکتا. وَأَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاؤُدَ علیہ السلام کانا یاکل من عمل یدہ، پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے. وقال، اور فرمایا، لِأَنَّ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، یعنی اس کے بعد ایک مثال دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آپ میں سے کوئی اپنی رسی لے، حبل کہتے ہیں رسی کو، تو حبلہ اپنی رسی، ثم، اچھا یہ لفظ کوئی غلط ٹائپ ہوا اس میں کوئی کمی بیشی ہے، یہ صحیح حالت میں نہیں ہے یا گفتگو. تو یہ ویسے جو ہے نا، یاتی الجبل، جبل تو کہتے ہیں پہاڑ کو، ثم کہتے ہیں پھر کو. تو یا آپ یوں کر لیں، یذهب لگا دیں، وہ آسان ہے. ثم یذهب الى الجبل، یعنی وہ اپنی رسی لے پھر وہ جائے پہاڑ کی طرف. فیحتطب، اب یہ جو تا ہے نا اس کے اوپر زبر ہے، یہ نہ زبر زیر پیش نہیں لگی تو یہ تا کے اوپر زبر ہے. یحتطب یہ ہوتا ہے لکڑیاں ڈھونا. ٹھیک ہے، فیحتطب پھر وہ لکڑیاں ڈھوئے. فیبیع پھر اس کو بیچے. فیاکل پھر وہ کھائے. ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک مثال دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی شخص اپنی رسی لے، اگر اس کے پاس اور وسائل نہیں ہیں کام کرنے کے، کمانے کے، تو اگر خالی ایک رسی تو مل ہی جائے گی، تو وہ رسی لے پھر وہ پہاڑ کی طرف چلا جائے اور وہاں سے لکڑیاں کاٹ کے ڈھو کے لائے اور پھر ان کو بیچے اور پھر کھائے. اگر یہ عمل کرے تو پھر کیا ہے؟ وَيَتَصَدَّقَ، اور پھر وہ تصدیق کرے، خَيْرٌ مِّنْ أَنْ
यसअल अन्नासा, तो बेहतर है कि वो इस यानी ये अमल बेहतर है कि सिवाय बजाय इसके कि वो लोगों से भीख मांगे या लोगों से सवाल करे। ठीक है जी। तो ये पैरा है, इसमें फेल मदारे का ज्यादा इस्तेमाल है, यारिफु, युहिब्बूना, या तमिदूना। ठीक है। इसी तरह कोई एक आध लफ्ज आपको मिल जाएगा माजी का, शायद इसमें मा अकला, अकला फेल माजी का है, बाकी ज्यादातर जो है ना वो हैं फेल मदारे के। तो ये पैरा जो था इसका ये ट्रांसलेशन होगी, इसके साथ ही ये हमारी एक्सरसाइज भी हो गई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।